بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سبھی لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب بندے کے عجیب حج کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ہو سکے تو ایسے اخلاقی سٹوریز اپنے بچوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، اور حج پر جانے کے لیے اس شخص کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس شخص نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس شخص کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر سے کچھ پیسے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے گھر والوں سے وداع لے کر نکلنے لگا۔ ابھرتے جذبات پر سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اس شخص کو چونکا کر رکھ دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس شخص سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا کہ خاتون رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں پڑا، جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخرکار وہ شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوہراہ پہ کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ تو میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس خاتون نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے اس خاتون سے کہا کہ بی بی، میں آپ کو نہیں جانتا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ لوگ کون ہیں، میں تو بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی رونق کی آواز نے مجھے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے میرے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا، اللہ آپ کی دلی مراد کو پورا کرے۔ حد سے زیادہ ناظرین گرامی اس شخص کی کوئی دلی مراد نہ تھی، اس شخص کا جنون حج تھا، لیکن حج کے لیے جو بھی سرمایہ اس نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے کمایا، اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا۔ اب حج پر جانے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ ابھی گھر بھی یہ واپس نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا کہیں گے کہ بنا حج کیے ہی واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں ہی چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دن گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔
کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے گھر واپس آ رہے تھے تو یہ شخص چھپ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلے کے ایک شخص نے اس شخص سے کہا، جناب حضرت مبارک ہو، حج کی مبارک ہو آپ کو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ وہ شخص بہت حیرت میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص قافلے میں سے بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ اور ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی نے اس کے حج کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی اس کا خوب استقبال کیا اور حج کی بہت مبارکباد بھی دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر بہت اداس اور بہت ہی پریشان تھا، اور یہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں حج پر ہونے کی دلیل دے رہے تھے۔ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے جنگل میں ہی گزر بسر کر رہا تھا تو وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، تو وہ سو گیا اور خواب میں اسے بشارت ملی، اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب ہی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، اپنی فیملی ممبرز سب کے ساتھ، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔